بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ خلفائے راشدین کے پہلا حصہ خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء کی جماعت کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل انسان اور پہلے خلیفہ راشد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں بھی پہلے نمبر پہ ہیں۔ ان کے حالات و واقعات انتہائی دلچسپ انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا، اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ مسلم حدیث شریف کے الفاظ ہیں، ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھی کو دوست بناتا ہے۔ تو یہ عظیم خصوصیت ابو بکر کو نصیب ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل صحابی تھے۔ آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے، ان کی حیرت زدہ کر دینے والے واقعات اور باتیں سنیں گے۔ خلیفہ اول جانشین پیغمبر حضرت امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام گرامی عبداللہ۔ ابو بکر آپ کی کنیت اور صدیق و عتیق آپ کے لقب ہیں۔ آپ قریشی ہیں اور ساتویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے مل جاتا ہے۔ آپ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے ساتھ گھر لائے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا اپنے دسترخوان نبوت پر کھا لیا، اور بہت زیادہ رات گزر جانے کے بعد جب گھر واپس تشریف لائے تو ان کی بیوی نے عرض کیا، آپ اپنے گھر مہمانوں کو بلا کر خود کہاں غائب رہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تک تم نے مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ بیوی نے کہا، میں نے ان لوگوں کو کھانا پیش کیا مگر ان لوگوں نے آپ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو پھر سب مہمانوں نے کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ ان مہمانوں کا یہ بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہو کے ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر اپنی بیوی سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ بیوی نے قسم کھا کر کہا، واقعی یہ کھانا پہلے سے تو 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ پھر آپ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ جب صبح ہوئی تو مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں آیا جس میں 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے۔ پھر ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا، اور پھر بھی لیکن اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی برکت۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور فرماتی ہیں کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنے صاحبزادی امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس میرا جو مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں سے تمہارے 2 بھائی ہیں عبد الرحمن اور محمد، اور تمہاری 2 بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، میری تو ایک ہی بہن ہے بی بی اسما، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میری بیوی بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے اور وہ تمہاری دوسری بہن ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام کلثوم رکھا گیا۔ ایک دفعہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں خون میں پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ نے انتہائی غضب اور جلال میں فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں صحبت کرتا ہے، لہٰذا اس گناہ سے توبہ کر اور خبردار ہرگز کبھی ایسا مت کرنا۔ اس شخص نے اپنے چھپے ہوئے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔
کہتے ہیں کوفہ میں ایک شخص تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ چند لوگوں نے اس کو منع بھی کیا مگر وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا، تو تنگ آ کر لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلے سے الگ رہو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا اور ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اور تمہارا مولا ہمارے ساتھ واپس وطن جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو یہ سن کر اس کے غلام نے کہا میرا مولا کی تو بہت بری حالت ہے، آپ لوگ چل کے میرے ساتھ اس کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا تو وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا مجھ پر تو بہت بڑی مصیبت آ پہنچی ہے۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھ نکال کر ہم لوگوں کو دکھائے تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے۔ ہم نے اس پر ترس کھا کر اس کو اپنے قافلے میں شامل کر لیا، لیکن دوران سفر اس شخص کو خنزیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا تو وہ شخص بالکل ہی مسخ ہو کر آدمی سے خنزیر بن گیا تھا اور وہ خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا، تو مجبوراً ہم لوگ اس غلام کو لے کر اپنے ساتھ کوفہ تک لے آئے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جس نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں بد دعا کی۔ جب دوسرے سال میں اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ایک اور امام تھے جنہوں نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے حق میں بہترین دعا مانگی۔ تو میں نے نمازیوں سے پوچھا کہ تمہارا پرانا امام کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ تو میں ان لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور مجھے یہ دیکھ کر بڑی عبرت ہوئی کہ ایک کتا بیٹھا ہے وہاں پر اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرت صدیق اکبر کے حق میں بد دعا کیا کرتے تھے؟ اس نے سر ہلا کر جواب دیا ہاں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا عظیم الشان ہے شان صحابہ کرام کی، بالخصوص یار غار رسول حضرت امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ان کو شہدائے کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری یہ دل خواہش تھی کہ آپ میرے اسی حجرہ میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور ہے۔ یہ گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں یہ آواز آئی۔ میں نے یہ سنا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا ضم الحبیب الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے اس آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ آواز ہم لوگوں نے بھی سنی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام کے اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ چنانچہ 2 برس 3 ماہ 11 دن خلافت پر رونق افروز رہ کر 22 جمادی الاخری 13 ہجری منگل کی رات آپ نے وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مقدس میں دفن ہو گئے۔